یہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور مسلسل تقریباً یہ پوری رات ہی چلتی رہتی ہے رمضان المبارک میں۔ صرف یہ رمضان المبارک کی یہ خاص بس سروس ہے، یہ رمضان المبارک میں ہی چلتی ہے یہ بس سروس۔ یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ، اور بروسٹ وغیرہ اور یعنی کہ ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے۔ ابھی جیسے ہی تراویح کی نماز ختم ہوئی تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ رش شروع ہو گیا۔ ابھی کچھ عوام نے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصے سے قحط سالی ہو رہی تھی، تو یہاں کے تمام مدینہ کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مدینہ میں بارش برسائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد میں، یہ مسجد جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں اعظم شبیر، دنیا کے سب سے خوبصورت ترین شہر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ جی ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں ماشاءاللہ سے آج 8 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور 9ویں روزے کی تراویح ادا کی ہے۔ رمضان المبارک کی قیمتی ترین گھڑیاں جاری ہیں، ماشاءاللہ سے پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ آج 9ویں تراویح، کل 9واں روزہ ہوگا اور پرسوں 10واں روزہ، پہلا عشرہ انجام پانے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کے اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی ہم سب کو اس ماہ مقدس میں صیام و قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بالکل پاس ہی ایک مسجد ہے، مسجد الغمامہ، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں، اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ، اور اس کے ساتھ ہی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مسجد نبوی کے باہر تراویح کے بعد لوگوں کا جمع غفیر جو ابھی اپنے اپنے گھروں کی طرف ماشاءاللہ سے جا رہا ہے، اس کی بھی ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں یہ مناظر۔ جی یہ یہاں کی میٹرو بس سروس ہے جو یہاں پہ پورے مدینے میں چلتی ہے۔ یہاں پہ یہ بس تراویح کے لیے عوام پورے مدینہ سے، جو پورے مدینے کی یہاں کی جو رہائشی ہیں، سعودی عرب کے جو لوگ ہیں، مرد عورتیں، ان کو یہ لے کے آتی ہے یہاں مسجد نبوی میں۔ مغرب کے بعد سے یہ شروع ہوتی ہے اور تقریباً پوری رات ہی چلتی رہتی ہے یہ ماشاءاللہ سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر اس کے، یہ بالکل یہ لائن ہی لگی ہوتی ہے، سینکڑوں بسیں ہوتی ہیں اس کی یہ۔ تو یہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور مسلسل تقریباً یہ پوری رات ہی چلتی رہتی ہے رمضان المبارک میں۔ صرف یہ رمضان المبارک کی یہ خاص بس سروس ہے، یہ رمضان المبارک میں ہی چلتی ہے یہ بس سروس۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آکے غریباں دیواں پڑھ لائی، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آکے غریباں دیواں پڑھ لائے۔ کملی والے کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آکے غریباں دیواں پڑھ لائے۔ دسو غارا چ رویا تے کنا لائی، دسو غارا چ رویا تے کنا لائی، پیدا سوہنا جے ہویا تے کنا لائی، کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں، کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں، جنہیں آکے غریباں دیواں پڑھ لائے۔ کملی والے کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آکے غریباں دیواں پڑھ لائے۔ بس سروس شروع کی گئی ہے، ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں مسجد غمامہ میں۔ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے،
یہ مسجد نبوی کے باہر یہاں پہ مسواک وغیرہ اور پرفیوم عطر وغیرہ تسبیح وغیرہ ٹوپیاں اور ہر چیز یہاں سے ضرورت کی آپ کو ہر چیز یہاں پہ مل سکتی ہے, سستی مل جاتی ہے یہاں پہ. جی تو ابھی وہاں روانہ ہونے سے پہلے ابھی ہم روڈ سے گزر رہے ہیں, تو سوچا آپ کو دکھا دیں یہاں کے ٹریفک کے مناظر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے لائنیں, بہت ہی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس وقت گاڑیوں کی. یہ ابھی تراویح کی نماز ختم ہوئی تو کچھ لوگ یہ اندر پارکنگ کے لیے جا رہی ہیں, یہ تقریباً ساری گاڑیاں مسجد نبوی کی جو پارکنگ ہے نیچے انڈر گراؤنڈ, یہ ساری گاڑیاں وہاں پہ جا رہی ہیں. جو گاڑیاں واپس آ رہی ہیں یہ وہاں سے نماز تراویح کے بعد جو لوگ فری ہوئے فارغ ہوئے وہ جا رہے ہیں ابھی نکل کے, اور جو سامنے یہ گاڑیاں آ رہی ہیں یہ وہاں مسجد نبوی کی پارکنگ کے لیے گاڑیاں کھڑی کریں گے, اور پھر یہاں پہ تہجد وغیرہ اور پوری رات جو ہے وہ یہاں پہ عبادت میں گزاریں گے. یہ ان بسوں کے علاوہ جو لوگ ہیں, مطلب جو لوگ اپنی گاڑیوں پہ آئے ہوئے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں. یہاں پہ تقریباً 80% تقریباً یہاں پہ لوگ جو بسوں پہ سفر کرتے ہیں, جو ابھی آپ کو دکھائی ہے میٹرو بس, اس پہ سفر کرتے ہیں. مطلب یہ جو لوگ, یہ 20% مطلب لوگ ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپنی گاڑیوں پہ یہاں آتے ہیں اور یہاں گاڑیاں مسجد نبوی کے نیچے پارکنگ میں لگا کے پھر یہاں مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہاں کے ٹریفک کے قانون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں صرف 2 پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور ہر آنے والی گاڑی کو چیک کر رہے ہیں یہ. اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا نظام یہاں کا, ہر چیز کا یہاں پہ ایک نظام ہے, ایک قانون ہے. یہ ماشاءاللہ سے ایک ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے, اور اس کی خوبصورتی کے لیے ماشاءاللہ سے یہ باہر پھول, اندر یہ پورا ریسٹورنٹ ہے, اور باہر یہ صرف یہ استقبالیہ ریسیپشن ہے. یہ تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت پھول وغیرہ سجائے ہوئے ہیں. اور یہاں سے یہ سم کی ایک کمپنی ہے, سم کی جیسے ہماری جیز ٹیلنور وغیرہ, اور یہ ہماری کمپنی ہے, یہ زین کی سم ہے. یہ مسجد حرم مسجد کے باہر نکلتے ہی یہ ان کے کیبن لگے ہوتے ہیں کہ دفتر میں جانے کے لیے کچھ وقت لگ جاتا ہے تو زائرین کرام جو آتے ہیں ان کو یہیں سے ہی سمیں مل جائیں. تو زائرین عمرہ وغیرہ کے لوگوں کے لیے آسانی کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ یہ پرفیوم کی دکان ہے, اور ادھر یہ گولڈ کی دکان ہے ساتھ میں. یہ ساری ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ یہ فاسٹ فوڈ ہے, یہاں سے برگر اور بروسٹ وغیرہ اور یعنی کہ ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے. ابھی جیسے ہی تراویح کی نماز ختم ہوئی تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ رش شروع ہو گیا. ابھی کچھ عوام روزہ افطار کرنے کے بعد کچھ نہیں کھاتی, یعنی تراویح پڑھنے کے بعد ہی پھر کھانا کھاتے ہیں, تو پھر تراویح کے فوراً بعد ہی یہاں پہ رش لگ جاتے ہیں. جو حرم کے بالکل قریب جو ہوٹل ہے, ریسٹورنٹ ہیں, ان پہ بہت سارا رش لگ جاتا ہے کہ عوام تراویح کے بعد ہی زیادہ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں. کہ تراویح اپنا افطاری کے وقت زیادہ کھانا کھانا نہیں آتا, اس وقت صرف پانی, کھجور وغیرہ اور کچھ سموسے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کھانے سے انسان کا پیٹ فل ہو جاتا ہے, پھر کچھ کھانے کی اور زیادہ گنجائش نہیں رہتی. تو پھر زیادہ تر عوام یہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد ہی کھانا کھاتے ہیں. تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مسجد نبوی کے باہر مسجد غمامہ کے پاس یہ ایک برانچ کھلی ہوئی ہے, جس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ KFC کی. تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ تمام ویڈیو دیکھنے والوں سے کہ پلیز اس KFC کا بائیکاٹ کریں. ہم یہاں پہ تو کچھ نہیں کر سکتے, نہیں کہہ سکتے, جو لوگ یہاں پہ کچھ جاننے والے یا کچھ ہوتے ہیں ان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن اب اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس KFC کا بائیکاٹ کریں. یہ KFC اسرائیل کی کمپنی ہے اور اسرائیل فل سپورٹ کر رہی ہے. یہ KFC یہ اس کو اپنا اسرائیل یہود کو سپورٹ کر رہی ہے, جو اس ٹائم فلسطین کے اوپر حملے کر رہے ہیں, مسجد اقصیٰ کے اوپر حملے کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا, اور فلسطین غزہ کا جو شہر تھا وہ پورا کا پورا تباہ کر دیا ہے. تو یہ KFC جو ہے, KFC, کوکا کولا اور پیپسی کمپنی, یہ پوری کی پوری فل ان کو جو ہے نا یہ سپورٹ کر رہی ہیں. تو آپ تمام ویڈیو دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ
اس KFC کی اور پیپسی کی اور کوکا کولا کی فل بیکاٹ کریں. اس کے جو متبادل بہت سی چیزیں ہیں، اس کے متبادل بروسٹ ہیں. یہاں سعودی عرب میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی کہ سعودی عرب میں ایک بروسٹ کی کمپنی ہے یہاں پہ البیک، تو اس کا دنیا میں کوئی مقابل نہیں ہے البیک. ابھی وہ پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، تو یہاں پہ تو بنتا ہی نہیں تھا یہاں پہ اس کی برانچ، لیکن ابھی بالکل یہ مسجد غمامہ کے بالکل پاس ہی یہ برانچ بنا دی گئی ہے. خیر یہاں کے ان کے اپنے قاعدے قانون جو بھی ہیں. میں بہرحال اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان تمام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز KFC، کوکا کولا اور پیپسی کا بیکاٹ کریں. تو آئیے ابھی شروع کرتے ہیں، مسجد غمامہ کی ہسٹری بتاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ. جی سب سے پہلے جان لیتے ہیں ابھی ہم کہ یہ مسجد جو الغمامہ ہے اس کو مسجد الغمامہ کہتے کیوں ہیں. الغمامہ عربی میں کہتے ہیں بادلوں کو کہتے ہیں الغمامہ. تو تاریخ میں آتا ہے کہ یہاں مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصے سے قحط سالی ہو رہی تھی. تو یہاں کے تمام مدینہ کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مدینہ میں بارش برسائے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد میں، یہ مسجد جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد غمامہ، اس مسجد میں نفل ادا کیے، نماز استسقاء ادا کی اور دعا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ٹائم ہی بادل بھیج دیے. تو اس ٹائم سے یہ پھر اس کو الغمامہ یعنی بادلوں کو لانے والی مسجد اس کا نام رکھ دیا گیا. تو پھر یہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ بادل اتنے برسے کہ یہاں کے لوگ پھر پریشان ہونے لگ گئے، ان بادلوں کی بارش کی وجہ سے پریشان ہونے لگ گئے. تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دے. تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ یا اللہ اس جگہ پہ اس ایریا میں اللہ پاک بارش کو روک دے، تو باقی جہاں پہ تیری مرضی جس جگہ پہ تو بارش برسائے. لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ کا پیارا حبیب معاف فرمائے. اور آپ تمام سننے والے دیکھنے والے اگر آپ کو میرے الفاظ میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو تاکہ میری بھی رہنمائی ہو سکے. تو ہمارے علم میں آتا ہے وہ یہی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اس ایریا میں اس مقام پہ بارش کو روک دے، باقی جہاں پہ تیری رضا جتنے تو چاہے بارش برسا. تو پھر یہاں پہ وہ بارش رک گئی. ابھی مسجد اندر سے بند ہے، ہم آپ کو چلتے ہیں مسجد کے باہر کی جو ماشاءاللہ بہت ہی پتھروں والی کالے پتھروں کی یہ مسجد بنی ہوئی ہے. ابھی اس کے مناظر دکھاتے ہیں ہم آپ کو. تو آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں مسجد غمامہ. جی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رات کے مناظر، یہ پھولوں سے مہکتی سجی ہوئی یہ طریق، یہ راستہ، اور ان راستوں میں یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت مسجد الغمامہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رات کے وقت مسجد الغمامہ کے مناظر، اور یہ روحانیت اور یہ نورانیت سب آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ. خالی ویڈیو میں بھی تقریباً دیکھ کے آپ کو ایک سکون محسوس ہو رہا ہوگا، اور جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو یہاں آ کے اس جگہ کو دیکھتے ہیں، اس جگہ کی نورانیت کو، اس جگہ کی خوبصورتی کو، جو ایک سکون محسوس ہوتا ہے وہ ویڈیو میں بیان کرنے کے مطلب لفظ نہیں ہوتے کہ بندہ ان کو کن لفظوں میں وہ بیان کرے، جو ایک روحانیت اور جو سکون ملتا ہے. اور یہ کیوں نہ ہو کہ میرے آقا، ہم سب کے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے، ان جگہوں پہ قیام فرمایا ہوگا، ان جگہوں پہ نمازیں ادا کی ہوں گی، ان جگہوں پہ چلتے پھرتے رہے ہوں گے. تو وہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. یہ صرف ایک الفاظ نہیں ہے شاعر نے جو لکھے ہیں، یہ اس نے محسوس کیے تو لکھے یہ الفاظ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مسجد الغمامہ کی خوبصورت مناظر. اچھا اس کا ایک اور واقعہ مسجد الغمامہ کا آپ کو بتاتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو قریش مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت زیادہ دشمن بن گئے. جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کے بھی دشمن بن گئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کو ہجرت کا مشورہ دیا. تو اس ٹائم 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں تقریباً. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کا مشورہ دیا. تو وہ ہجرت فرما کے وہ لوگ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے. حبشہ اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں کے سے نسبت ہے اس جگہ کی. اس ٹائم جو اس کا نام ہے ایتھوپیا ہے اس ملک کا نام. تو بارڈر لگتا ہے یہاں سے سعودیہ کا. ایتھوپیا اس ٹائم حبشہ تھا. تو وہاں کا بادشاہ جو تھا نجاشی بادشاہ, اس کا نام تھا, یہودی تھا وہ. تو اس کے پاس جو یہاں پہ جو قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تھا, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ قافلہ پہنچا نجاشی کے پاس. تو پیچھے قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ وہ حبشہ میں چلے گئے ہیں مسلمان, اور نجاشی بادشاہ کے پاس پیچھے قریش نے بہت سارے تحفے تحائف دے کے لوگوں کو بھیجا اور کہا نجاشی کے پاس جا کے کہو کہ مسلمان ہمارے حوالے کر دیں, اس کے بدلے جو بھی تحائف مانگے ہم ان کو دیں گے. تو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ایسا کون سا دین ہے جس کی خاطر تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. تو اس ٹائم حضرت جعفر علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے. حضرت جعفر علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیاتیں کچھ تلاوت کر کے سنائیں اور کہا کہ یہ ہمارا دین ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں وہ یہ ہیں. تو نجاشی نے قرآن سنتے ہی سبحان اللہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور اس نے قریش مکہ کو کہا کہ اگر تم ان مسلمانوں کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دو تو میں یہ مسلمان تمہارے حوالے نہیں کروں گا. تو شاید اسی وجہ سے اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوگی. قرآن پاک کی آیات سن کے, قرآن پاک کی تلاوت سن کے اللہ پاک نے اس کے دل میں نرمی پیدا کر دی, اور وہ بھی اسلام کی دولت سے مشرف ہو گیا, مطلب مسلمان ہو گیا نجاشی بادشاہ بھی. پھر وہ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہاں پہ خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں اس نجاشی بادشاہ کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا. سبحان اللہ, مطلب وہ اس کا نماز جنازہ وہ حبشہ میں ایتھوپیا میں وہ اس نے وفات پائی, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس مسجد میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت مناظر. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں ویڈیو دیکھنے والوں کو اس خوبصورت اور نورانی جگہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. آپ بھی انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہا کریں, اور درود شریف بہت بڑی دولت ہے اس جگہ پہ حاضری کے لیے. اچھا, تو ابھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے مسجد الغمامہ ہے کس جگہ پہ, مسجد نبوی سے کتنا دور ہے. تو ابھی آپ سب کو ماشاءاللہ سے بتاتے ہیں, دل کو تھام لیجئے. یہ پیچھے جو ابھی آپ کو یہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں, ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں مسجد الغمامہ میں, اور یہ مسجد الغمامہ, اور یہ بالکل ہی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ پیچھے مسجد نبوی. یہ جیسے ہی مسجد نبوی کے ہم گیٹ نمبر 316 سے نکلتے ہیں, 316 نمبر گیٹ سے نکلتے ہی بالکل یہ آگے مسجد الغمامہ کا سین شروع ہو جاتا ہے. تو یہ زیادہ دور نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور سے تو تقریباً 500 میٹر ہو جاتا ہے, لیکن یہ مسجد نبوی کے جو صحن سے جیسے نکلتے ہی تو آگے سمجھے مسجد الغمامہ کا صحن شروع ہو جاتا ہے. یہ بالکل مسجد کے پاس ہی ہے, بالکل یہ سامنے پیچھے مسجد نبوی آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ یہاں پہ یہ مسجد الغمامہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی زیارت کے ساتھ. اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے. اس ماہ مقدس کی یہ عظیم گھڑیاں آپ تمام بھائیوں کو, تمام بہنوں کو, دیکھنے والوں کو اس مبارک جگہ پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بار بار اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.